السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں غلام جعفر پنجاب کالج عبدالحکیم کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے اس ہمارے آن لائن لیکچر میں ہم حصہ غزل میں سے معروف غزل گو شاعر فیض احمد فیض کی پہلی غزل پڑھیں گے۔ آج کے لیکچر کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی کہ سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف، غزل کا پس منظر کیا ہے وہ پڑھیں گے، اس کے بعد ایک شعر کی تشریح کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ فیض احمد فیض کون تھے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ فیض احمد فیض کی جو کتاب میں تاریخ پیدائش لکھی ہوئی ہے وہ ہے 1911 اور وفات ان کی لکھی ہوئی ہے 1984۔ تو آپ جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے آپ اسی کو سامنے رکھیں۔ کہیں آپ کو 1910 اور 1985 ملے گی، لیکن آپ جو ہمارے PTB یعنی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرف سے جو کتاب میں تاریخ پیدائش اور وفات لکھی گئی ہے تو آپ اسی کو ذہن میں رکھیں۔ فیض احمد فیض معروف ترقی پسند شاعر تھے۔ معروف ترقی پسند کیا، یہ ایک تحریک مصنفین اور شعراء کی چلی تھی۔ پریم چند نے 1936 میں پہلا خطبہ اس کا دیا تھا اور مصنفین اور شعراء کے لیے راہیں متعین کی تھی، اور کچھ انہوں نے یہاں اس اجلاس میں جس میں پریم چند نے خطبہ دیا تھا کچھ نکات انہوں نے مرتب کیے تھے کہ اب ہمیں ادب کو، اردو ادب کو ان چیزوں کو بھی زیر غور رکھنا چاہیے۔ تو یہ بھی اسی تاریخ سے وابستہ تھے، بلکہ اس تاریخ کے بنانے والوں میں یہ شمار تھے۔ بانیان ترقی پسند تحریک کے ایک سرگرم کارکن تھے، رکن تھے، انقلابی شاعر تھے فیض احمد فیض۔ ان کی شاعری میں ایک انقلاب ملتا ہے، انسانیت کا شاعر۔ فیض احمد فیض کو انسانیت کا شاعر بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری میں انسانیت سے محبت اور پھر خاص کر مزدور اور کسان طبقہ کے لیے ان کے جو حقوق تھے ان کی جنگ اور سرمایہ دارانہ نظام اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف، سرمایہ داروں اور جاگیرداروں اور اس نظام کے خلاف تھے صاحب ظاہر۔ اور یہ چیز ترقی پسند تحریک میں بھی شامل تھی کہ اس یعنی ملک سے اور خاص کر بر صغیر سے جو یعنی سرمایہ دارانہ نظام ہے یہاں یا جاگیردارانہ نظام ہے اس کا خاتمہ کر کے دولت کی مساویانہ تقسیم کی جائے۔ تو فیض احمد فیض جو ہے یہ اس کے مبلغ اور داعی بھی ہیں۔ کس کے، یعنی سرمایہ دارانہ نظام اور جاگیردارانہ نظام کے برعکس جو سوشلزم اور کمیونزم تھی کہ اپنی یعنی صلاحیتوں کے بقدر اور ضرورتوں کے بقدر ہر انسان کو دولت کا حصہ دیا جائے۔ تو فیض احمد فیض اس کے داعی یعنی کمیونزم اور سوشلزم کے داعی اور مبلغ بھی تھے۔ ایشیا کا سب سے بڑا شاعر، فیض احمد فیض کو ایشیا کا سب سے بڑا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو ثانی اقبال بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو ادب پہ وہ احسانات کیے ہیں کہ غزل کے اندر جو نئے معنی اور مفاہیم ہیں ان کا تعارف کروایا ہے، اور غزل کو نئے معنی اور مفہوم بخشنے کا سہرا جو ہے وہ فیض احمد فیض کے سر ہے۔ یہ نظریاتی اور مقصدیت کے شاعر تھے، اور نظریاتی اس لحاظ سے کہ اپنے نظریے کی وجہ سے اور شاعری کی وجہ سے انہیں جیل میں بھی جانا پڑا، سائیوال جیل میں بھی رہے، اور وہ رہے لیاقت باغ قتل اس میں کیس میں، اور جنرل ریٹائرڈ ایوب خان کے خلاف سازش میں بھی ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ حالانکہ یہ خود فوج میں تعلقات شعبہ عامہ سے یہ کرنل بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ نظریے کی وجہ سے اپنا ایک نظریہ، ایک سوچ تھی، اس کی پاداش میں، اپنے نظریے کی پاداش میں انہیں جیل میں بھی جانا پڑا۔ ان کا پہلا مجموعہ جو شائع ہوا تھا وہ 1936 میں شائع ہوا تھا، اس کا نام نقش فریادی تھا۔ ہمارے
جو غزل ہے، پہلی غزل ہمارے نصاب میں جو شامل ہے، یہ فیض احمد فیض کے مجموعہ کلام دست تہ سنگ جو 1962 میں شائع ہوا تھا اس سے لی گئی ہے۔ فیض احمد فیض کا جو مجموعہ ہے، کلیات ہے، اس کا نام ہے نسخہ ہے وفا۔ جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ فیض احمد فیض کی شاعری میں آپ کو جہاں جاگیردارانہ نظام اور اس سوچ کے خلاف ایک نقطہ ملے گا، ایک نظریہ ملے گا، وہیں آپ کو سوشلزم اور کمیونزم کی داعیت اور تبلیغ بھی ان کی شاعری میں نظر آئے گی۔ یہ تو تھا کہ ہمارا فیض احمد فیض کا جو تعارف ہے، اور یہ جو غزل ہم پڑھ رہے ہیں یہ کس مجموعہ کلام سے لی گئی ہے۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں، وہ جو ہماری غزل ہے اس کا تھوڑا سا میں متن آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ متن کچھ اس طرح ہے فیض احمد فیض کی غزل کا کہ نہ گواؤ ناوا کے نیم کش دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، نہ گواؤ ناوا کے نیم کش دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تنے داغ داغ لٹا دیا، میرے چار اگر کو نوید ہو صف دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جاں پر وہ حساب آج چکا دیا، کرو کجبی پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو، کرو کجبی پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو، کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بلا دیا، ادھر ایک حرف کے کشتنی یہاں لاکھزر تھا گفتنی، جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ یہ تھا فیض احمد فیض کی پہلی غزل کا متن۔ اب ہم اس غزل کے پس منظر میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ فیض احمد فیض کی اس غزل کو مسلسل غزل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ مسلسل ایک ہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بظاہر تو وہ معبود سے مخاطب ہیں، بظاہر تو جیسے غزل میں بظاہر معبود سے، لیکن در پردہ وہ اپنے نظریاتی مخالفین سے مخاطب ہیں، یعنی جو فیض کے نظریے کے مخالف تھے ان سے مخاطب ہیں۔ اور اس غزل کو یعنی پہلی غزل کو فیض احمد فیض کے دیرینہ ساتھی، ہم خیال اور مسلم لیگی صف اول کے جو ممبر تھے میاں افتخار الدین، ان کا مرثیہ بھی کہا جاتا ہے کہ میاں افتخار الدین کی اچانک وفات کی جب خبر انہیں ملی تو انہوں نے ان کی یاد میں یہ اشعار کہے۔ میاں افتخار الدین وہ بھی ایک انقلابی شخص تھے، آکسفورڈ کا تعلیم یافتہ تھا اور فیض احمد فیض کا قریبی اور نظریاتی دوست تھا اور سرپرست تھا اس نظریے کی وجہ سے۔ جب اس کی وفات کی خبر ملی تو یہ بھی کہے، اور بعض نے کہا کہ فیض نے یہ اپنا مرثیہ بھی لکھا ہے، یعنی یہ ان کا نہیں بلکہ یہ ایک زندہ آدمی یعنی فیض کا مرثیہ ہے۔ یہ ہے